تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں روزانہ خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت و خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی حسین شخصیت موجود ہیں جو کہ یقیناً تمام عزاداروں کے اور تمام مومنین کے دل کے بہت قریب ہوں گے۔ جناب علامہ نوید عباس صاحب، السلام علیکم قبلہ۔ السلام علی مدد قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرم ہے، کریم ہے کرب علیہ السلام کا۔ آپ سنیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم مولا کا قبلہ۔ بہت شکر گزار آپ یہاں تشریف لائے۔ قبلہ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سلامت رحم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا قبلہ، جیسا کہ ہماری رمضان نشریات کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہم ویسے تو علماء اکرام سے حقیقت رمضان کریم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں قرآن و اہل بیت کی روشنی میں، لیکن آج سے ہم ایسی شبوں میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ ایام علی سے منسلک ہیں، شہادت مولا علی علیہ السلام سے منسلک ہیں۔ تو ہم اپنے عنوان کو کچھ اس طرف لے جائیں گے کہ رمضان کی روشنی میں اور ایام علی دونوں آپ کچھ مختصر طور پہ بیان فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکار من لا یزر الفقیہ میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، جی، بلکہ یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ماہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ واہ سبحان یہ اللہ۔ رمضان نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سرکار یہ دیکھیے کہ جو نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے تو اس میں کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا بولنا بھی عبادت، آپ کے ہر عمل کو عبادتی عبادت قرار دے دیا گیا۔ کس میں؟ ماہ رمضان میں۔ حالانکہ 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہینہ رحمتوں سے خالی ہو، لیکن اور مہینوں میں اور اس مہینے میں فرق یہ کہ باقی 11 مہینوں میں لوگ جو ہے رحمت تلاش کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے واہ 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 سبحان اللہ۔ کہ آؤ اور رحمت حاصل کرو۔ تو اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اپنے نام پہ رکھ کے بتایا کہ اس میں آنے کے بعد ہر لمحہ تمہارا عبادت ہے، تمہارا سونا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جن سے ان کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کرے، تو پھر یہ سال بھر کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے اس ماہ رمضان کے ذریعے بتایا کہ تمہاری سال بھر تمہارا ہر لمحہ عبادت کیسے ہوگا، کہ دیکھو میں نے 12 میں ایک نام اپنے نام پر رکھ کر بتایا ہے کہ اس میں آ جاؤ گے تو ہر لمحہ عبادت کا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا میں نے 12 اماموں میں ایک نام علی اپنے نام پر رکھا، محبت علی میں آ جاؤ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے، تمہارا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اس لیے علی اور رمضان ایک ہی بات ہے۔ تو کر یہ کیونکہ ایام علی کا سلسلہ ہے، اور اب اس سلسلہ مسلسل ماہ رمضان میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو اس کے لیے خود کائنات کے رسول نے فرمایا، جس کے لیے سورہ نجم میں ارشاد ہو رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو بنا وحی کے گفتگو ہی نہیں کرتا، جب بھی بولا ہے وحی الہی کے مطابق بولا، تو وہ رسول بول رہا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر آپ نے ذکر قرآن کرنا ہے تو بنا علی کے نہیں ہو سکتا، بے شک علی کے بنا قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا جب تک ذکر علی نہ ہو۔ اور کیوں کر علی علی نہ ہو؟ اس لیے کہ کائنات کی خلقت میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ مولا علی کائنات کا ہاتھ ہے، اسی لیے تو ید اللہ کہا گیا ہے۔ بے شک۔ اور کیونکہ کل سے آپ یہ دیکھیں ایک سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور ایام علی کا سلسلہ ہے۔ اب یہ واقعہ کیوں ہوا، یعنی ایسی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ آغاز سے ہم لیں کہ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ شب ضربت تک واقعہ پہنچ چکا، تو یہ نوبت ایسی کیوں آئی، واقعہ ہوا کیا تھا؟ اور ہم یہاں اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کریں تو ہم نے دیکھا کائنات کا رسول ظاہری طور پر تو آ گیا،
لیکن اس نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، انتظار کرتا رہا. دیکھیں کیا خوبصورت جملہ ہے کہ انتظار کرتے رہے اس وقت تک جب تک علی کا نزول نہیں ہو گیا. جب تک علی کا نزول نہیں ہے، جب تک علی نازل نہیں ہو گئے. میں یہ لفظ نازل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہو، یہ بولتا ہوا قرآن ہے. اگر قرآن نازل ہوا ہے تو علی بھی نازل ہوا ہے. بس شہید علامہ عرفان رابطی کا جملہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ علی کعبے میں اس طرح سے نازل ہوئے ہیں جس طرح سے قلب رسول پر قرآن نازل ہوا. واہ 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 واہ. اس طرح قلب رسول. تو سرکار جب علی کعبے میں آ گئے اور پھر آغوش رسالت میں آنے کے بعد قرآن پڑھا ہے اور پھر دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا. لوگوں کو بلایا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ. تو دعوت اسلام کے لیے جناب ابو طالب کے گھر پہ دسترخوان لگا. دیکھیں میری ہر تقریر اور ہر جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان جملوں کا سہارا ضرور لوں کہ جو میرے خطابت کے لیے میرے وسیلہ بنے. شہید علامہ عرفان رابطی کے جملے ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی وہ بھی تھی جناب ابو طالب کے گھر میں. حالانکہ اللہ کا گھر موجود ہے، اللہ کے گھر پر نہیں ہوئی، جناب ابو طالب کے گھر پہ رکھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کعبے میں تو بت نظر آتے تھے، ابو طالب کے گھر پہ بت نہیں تھا. جناب ابو طالب کے گھر پہ بت نہیں تھا. تو یعنی دنیا بتوں کے سامنے جھکنے والی تھی، ابو طالب کا سر کسی کے آگے، کسی بت کے آگے نہیں جھکا. جناب ابو طالب کے گھر پہ دسترخوان لگایا گیا، لوگوں کو علی نے کھانے پہ بلایا، لوگ آئے، کھانا کھایا. جیسے کائنات کے رسول نے کچھ کہنا چاہا تو اٹھ کے چلے گئے اور کہا کہ خبردار ان کی بات نہ سننا، دیکھو یہ تو جادوگر ہے، ان کا یہ جو ہے تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو پورا کر دیا، خبردار ان کی بات نہ سنو. اٹھ کے چلے گئے. جب چلے گئے دوسرے دن نبی نے کہا پھر بلا لو، اور پھر کھانے کی دعوت دی، کھانے کے لیے آ گئے. پھر آئے، کھانا کھایا. جب نبی کچھ کہنا چاہتے تھے پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر کھانے پہ بلایا. دیکھیں ایک عجیب مرحلہ ہے کہ نبی جانتے تھے کہ کھانے پہ ضرور آئیں گے. یعنی اسی دن سے پتہ چل گیا کھانے والے اور ہے، سننے والے اور ہیں. تو سرکار یہ بلایا گیا اور اس کے بعد جب تیسرا دن ہوا، کھانا کھایا اور پھر اٹھ کر نبی نے جیسی کہا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یا ایک تاریخ جملہ ہے اور وہ بھی شہید کی زبان سے جو ادا ہوا ہے انہی جملوں کو ادا کروں گا. کہا کہ جیسے ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ابو جہل ابو لہب کھڑے ہوئے کہ خبردار ان کی بات نہ سننا. جیسے ہی کھڑے ہوئے تو جناب ابو طالب نے انہیں پکڑ کر ایک مرتبہ بٹھا دیا. اور اسلام کی دعوت ہے اور پہلے ہی دن کفر ابو طالب کے ہاتھوں میں آ گیا. اور ابو طالب نے کفر کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، کائنات کے رسول کی طرف نگاہ کی اور مسکراتے ہوئے کہا یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا. لفظ مولا اس سے پہلے رسول کو کسی نے نہیں کہا. سب سے پہلے لفظ مولا جناب ابو طالب نے کہا ہے. یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، پہنچائیو پیغام جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں. اب ابو طالب اس وقت تک اسے اٹھنے نہیں دے گا جب تک آپ بات مکمل نہ کر لیں. کائنات کے رسول نے کہا دیکھو میں تمہارا نبی بن کر آیا ہوں، اور جو ہے جو میری آج مدد کا وعدہ کریں گا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. تو کوئی ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. 3 مرتبہ نبی، 3 مرتبہ 12 برس کا علی کھڑا ہوتا رہا. پھر پوچھ جب کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے علی کے تو کہا دیکھو انہوں نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے. اور علی نے بھی کس طرح سے وعدہ کیا. علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کی اتباع کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ابھی نہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ اطاعت کی آیت آئی، نہ اتباع کی آیت آئی. اور آیتیں آنے سے پہلے ہی علی قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہ میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا اور اتباع بھی کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. نبی نے بھی وعدہ کیا کہ ہماری مدد کا وعدہ کر رہے ہیں تو میرے بھائی ہیں، میرے وسیع ہیں، میرے جانشین ہیں. علی بھی وعدہ کر رہے ہیں. اب علی بھی وعدہ نبھائے اور نبی بھی وعدہ نبھائے. بھائی یہ لفظ مولا دیکھیں، میں نے کہا کہ کیوں پہنچا، یہ سنیے کہ پہلا لفظ مولا جناب ابو طالب نے کہا اور اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ لفظ مولا کہاں ہوا؟ کیوں جب جنگ بدر ہوئی اور وہاں سے عزا نامی بت لایا گیا اور ان مسلمانوں سے کہا نحنو نبل عزا ولا عزا لکم. بھائی 313 مسلمان تھے، پہلی جنگ تھی 313، تازہ 313 مسلمان. اب یہ دیکھیں پہلے میں بھی 313 اور آخری میں بھی 313 ہی ہوں گے. پہلے بھی 313 ہے اور آخری میں بھی 313، لیکن ان 313 میں اور آخری 313 میں بہت فرق ہے. وہ 313 ایسے تھے جب ان کے سامنے آواز لگائی گئی نحنو نبل عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. تو وہ واپس خیریت سے خیمہ رسالت میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عزا لایا، ہمارے پاس عزا نہیں. تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا تمہیں عزا کہاں سے دی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ مولا ابو طالب نے کہا ہے
اور جو قرآن کا منکر ہو کافر وہ ہوا کرتا ہے. ایمان ابو طالب پہ لوگ کیا بات کریں گے, ایمان پہ تو اس کی بات کی جاتی ہے جو پہلے کافر رہا ہو. لیکن جس کے بولنے پر قرآن کی آیتیں آ جائیں, ابو طالب کہہ رہے ہیں یا سیدی یا مولا, اے میرے سید, اے میرے مولا, اور قرآن پڑھ کر اعلان کریں ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, اللہ مومنین کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. اور ابو طالب تو بھرے مجمع میں کائنات کے رسول کو مولا کہہ رہے ہیں, اور ابو طالب کا بیٹا کافروں کے سامنے اللہ کو مولا کہہ رہا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کافروں کو مولا نہیں ہوتا. تو ابو طالب پر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو خود دیکھے منکر قرآن کون ہے, اور قرآن کس کے کہنے پر, کس کے جملے پر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں. بھئی یہ کہتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. جس گھرانے کے بولنے پر قرآن نازل ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں, جو قرآن آنے کے بعد قرآن پڑھیں وہ اور ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اب یہ جو شب ضربت تک آج یہ معاملہ پہنچا ہے, بات یہ ہے کہ لوگوں سے یہ برداشت ہی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ ابھی جو مسجد اقصیٰ کے چکر میں جو یہودی جو جگہ جگہ پر جا کر احتجاج کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے جو پینرز اٹھا رکھے اس میں جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ خیبر مسلمانوں تمہارا لاسٹ چانس تھا. یعنی آج تک یہودی خیبر بھولا ہی نہیں. جب یہودی خیبر نہیں بھولا تو مسلمان خیبر کیسے بھول گیا؟ بھائی ہارنے والے نے یاد رکھا ہوا ہے, جیتنے والا بھول جائے گا. کہتے خیبر کیوں بڑے بھائی, جیتنے والے کو تو سب سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے. اور یہ در حقیقت خندق, بدر میں, خندق میں, خیبر میں, ٹین میں جتنے آئے اور مولا علی کے ہاتھوں سے مارے گئے تو ان کی ہی اولادیں ہیں جنہوں نے, جن سے نہ غدیر برداشت ہوئی. یہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے, یہ جناب ختیجہ کی دولت کے قرضے معاف کر کے کلمہ پڑھنے والے, جو خوف جناب حمزہ کی تلوار سے کلمہ پڑھنے والے, جو آئے کسی ارادے سے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے, یہ وہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن سے یہ برداشت نہ ہوا. جب انہوں نے دیکھا غدیر میں بھی آج نبی نے ان کو بنا دیا جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا, ان سے تو برداشت ہی نہیں ہو سکا. اسی لیے یہ معاملہ پہنچا انہی یہودیوں کی وجہ سے اور انہی کے اولادوں کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا. خود امام حسین نے جب کربلا میں پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تو کہا اس لیے کہ تمہارے باپ نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا. یہ جملہ تاریخ میں لکھوا دیا گیا, اور یہی وجہ تھی شب ضربت بھی یوں ہی ہوئی. ان سے برداشت نہ ہوا. بالکل برداشت نہ. یہ علی کے دشمن نہیں, یہ رسول کے دشمن نہیں, در حقیقت یہ خدا کے دشمن ہیں. یہ خدا کے دشمن تھے جنہوں نے علی پہ ضرب لگائی. بس ناظرین, یہی تھا ہمارا آج کا آپ کے ساتھ ایک نشست. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھے اور واقعاً ان کے لب و لہجے میں اور انداز کے اندر مجھے آج ذاتی طور پر, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ علامہ عرفان حیدر عابدی شہید کا ایک لہجہ اور ایک انداز نظر آیا. تو میں بہت زیادہ اس چیز سے متاثر ہوا, اور میں نے آج قبلہ آپ کا بہت شکریہ جب نے ہمیں وقت دیا, سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قبلہ. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے روزانہ حاضر ہو رہے ہیں, اور آج جیسے ہم شب ضربت میں داخل ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے ایام علی کے اندر جب تک شبیں چل رہی ہیں ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے ایام علی کے حوالے سے ہی نشریات کو لائیں گے. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس ٹرانسمیشن کے بعد آپ کے سامنے جناب سید علی اوسجا رضوی صاحب کا نوحہ آپ کے سامنے نشر ہوگا, تو وہ ضرور دیکھیے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے خطیب کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے ٹی ایم پی نیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے. علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے. ہر ایک بازار کو پہچان لو, دختر یہ
تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے، یہاں کے لوگ کل توقیر تیری بھول جائیں گے، انہی گلیوں میں ایک دن یہ رسن بستہ پھر آئیں گے، یہ رونے والے ہنستے ہوں گے کل تجھ پر، یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے۔ یہی بازار جو اب بند ہے تعظیم میں تیری، بر ہے ناصر اسیری میں یہاں آؤ گی تم بی بی، چراغا ہوگا اس بازار کے اندر، یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے، اور بدلنے کو ہے بیعت کچھ ہی پل میں اہل کوفہ کی، ہے گلی کوچوں میں بکھرے پتھروں کو دیکھ لو بی بی، برسنے والے ہیں تم پر یہی پتھر، یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے۔ یہ در جو بند ہے زینب، یہ سارے در کھلے ہوں گے، چھتے ویراں ہے لیکن کل تماشائی کھڑے ہوں گے، ارے تجھے قیدن پکاریں گے، یہی مل کر یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے، اور رسن بستہ
تمہیں زینب اسی رہ سے گزرنا ہے، اسی بیت علی کے سامنے دربار سجنا ہے، تمہیں پیشی سے پہلے لائیں گے یہاں پر یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے، اور ابھی شبیر ہے عباس ہے پر دابی ہے سر پر، کبھی نیزوں پہ ہوں گے بھائیوں کے سر تیری چادر، ارے کفن دے گا نہ کوئی لائے گا چادر، یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے۔ وفا کے لاکھ دعوے دار ہوں وہ، شہر وہ بستی جہاں بھی ماتم آل محمد پر ہو پابندی، ہر ایسی بستی کو کہتے ہیں ہم اکبر، یہ کوفہ ہے۔ علی کہتے تھے رو کر زینب مضطر یہ کوفہ ہے۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔